21 مئی کو بھارت کے حکم پر فتنۃ الہندوستان نے بچوں پر حملہ کیا۔ فتنۃ الہندوستان کا تعلق بلوچستان سے نہیں، صرف بھارت سے ہے۔ درندے ہندوستان کے پیسوں اور احکامات پر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بھی بھارت کے ساتھ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سیکرٹری داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا 21 مئی کو خوزدار میں 6 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہ فتنۃ الہندوستان کا اصل چہرہ ہے۔ ان کا بلوچیت یا پاکستانیت سے تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے لیے بھارت بلوچستان کی بچیوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ بلوچ ہمارے بھائی اور دل کا ٹکڑا ہیں۔ احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت خطے میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان 2009 سے دنیا کو بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ بھارت کے حاضر سروس نیوی آفیسر کلبھوشن یادو نے بھی اعترافی بیان میں تمام حقائق بتائے۔ پاکستانی بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے۔ مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں، بھارت کی اجارہ داری کی خواہش ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس سال بلوچستان میں 200 دہشت گرد ہلاک کیے۔ رواں سال مجموعی طور پر 747 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پاک افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں مانگنے کے لیے ماہرنگ بلوچ آئیں۔ وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ میڈیا ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مست شدہ اور شیطانی چہرہ بے نقاب کرے۔ دہشت گردوں اور ان کی پراکسیوں سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے ان سے نمٹنا چاہیے۔ بھارت کو دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے، ہم تیار ہیں۔ بھارت سے کہتے ہیں کوئی بے وقوفی اور حماقت مت کرنا۔ ترجمان افواج پاکستان نے خبردار کر دیا، کہا کوئی پاگل ہی ہے جو سوچے کہ 24 کروڑ عوام کا پانی روک سکتا ہے۔ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ افغانستان عدم استحکام کی بھارتی سازش کا اعلی کار نہ بنے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی مسلم ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، افغانستان کے ساتھ محبت اور بھائیوں والا رشتہ ہے۔ افغانستان برادر ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہیں نہ بننے دیں۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں سے ملتا ہے۔ This was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. خوزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے میں فتنۃ الہندوستان ملوث ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ وفاق کی سیکرٹری داخلہ کی ڈی جی آئی ایس پی کے ساتھ میڈیا بریفنگ، کہا فتنۃ الہندوستان نے امن کو سبوتاژ کیا۔ ان دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید۔ طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، خوزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ بھارت بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ بچوں کے خون کا حصہ فتنہ ہندوستان اور ان کے آقاؤں سے لیا جائے گا۔ چین، پولینڈ اور اقوام متحدہ کی خوزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے کی مذمت۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ پولیس سفیر نے کہا، دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد ضروری ہے۔ سلامتی کونسل نے بیان میں کہا، حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ Pakistan categorically rejects the baseless, provocative and irresponsible allegations
made by the Indian Prime Minister during a recent public address in Rajasthan. پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے بے بنیاد اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات مسترد کر دیے. عالمی برادری سے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی وزیراعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں. جھوٹے الزامات اور عسکری دعوے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بناتا ہے. خراش واقعہ پیش آیا روزگار کا, دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی. اتنا ہند کو مکمل شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. بھارت اور مودی کو پاکستان کے ہاتھوں بہت بڑی شکست ہوئی. ہم فتح کا جشن منا رہے تھے جبکہ مودی پر سوالات اٹھ رہے تھے. مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شکست خوردہ مودی کا خطاب فیس سیونگ کے لیے تھا. مسئلہ کشمیر کا عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر ہونا بڑی کامیابی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے ہندوستان کو شکست فاش دی ہے. یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا. مری روڈ انٹرچینج پر جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا یہ منصوبہ 35 روز میں مکمل کرنا آسان نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات. پاکستانی وفود کی غیر ملکی دوروں کو حتمی شکل دی گئی. It's been a generational concern about violence and terrorism in that region with the troubles between India and Pakistan. There is a ceasefire. We know that we're very close to full-scale war. بھارت کی پھر سبکی. امریکہ نے جنگ بندی پر بھارتی موقف کی تردید کر دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا امریکی معاونت نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو خوشائند ہے. جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی. پریس بریفنگ کے دوران بھارتی صحافی کی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش. ٹیمی بروس نے درمیان میں روک کر جواب دیا پاک بھارت دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا تھا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا. ایوان صدر میں پروقار تقریب. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے مل کر سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سپرد کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں تقریب کے شرکاء سے گفتگو میں کہا ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپریشن بنیال المرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا. ہم اللہ کی مدد سے سی سپلائی دیوار ثابت ہوئی. کہا تھا پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا. میڈیا ہمارا پلر ہے. میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی. بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے. صدر آصف علی زرداری سے IMF وفد کی ملاقات. ملکی معاشی صورتحال اور IMF پروگرام پر تبادلہ خیال. آصف زرداری نے کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا. پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کا آخری دور. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان. وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا رواں مالی سال کے دوران تنخواہ دار طبقے سے توقعات سے زیادہ ٹیکس ملا. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر 2.5% ریلیف دیا جا سکتا ہے. تنخواہ دار طبقے پر سالانہ 10 لاکھ روپے کی آمدن ٹیکس فری کیے جانے کا امکان.
डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजेक के हाथों भारतीय सहाफी को शर्मिंदगी का सामना। जूली कोजेक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF बोर्ड ने 9 मई को जायजा मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए और इस्लाहात में पेशरफ की। बोर्ड के फैसले इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। कर्ज की ये रकम बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए होती है। हुकूमत पाकिस्तान के बजट के लिए नहीं, कर्ज की रकम सिर्फ स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए दी गई है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, दिफाई बजट में 2 गुना नहीं 3 गुना इजाफा होना चाहिए। फौज का बजट तनख्वाहों की अदायगी में चला जाता है। फौज को असलहा, मशीनरी और जहाज खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। जरूरी है कि फौज को अच्छा दिफाई बजट दिया जाए। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वजारत ने टूर ऑपरेटर्स को डेडलाइन का बर वक्त बता दिया था। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, निजी टूर ऑपरेटर्स ने सऊदी अरब की हिदायत पर अमल नहीं किया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अमेरिका के लिए आईफोन भारत में तैयार होते हैं तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टोक बता दिया। कहा, एप्पल CEO को बहुत पहले कहा था, अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स अमेरिका में ही तैयार होने चाहिए।